میں کل قبر کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل ہماری قبر ہے، اور جس کی پہلی منزل آسان ہوتی ہے اس کی آخری بھی آسان ہوتی ہے۔ کہ پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھنا مشکل ہوتا ہے نا، اپنی حقیقی منزل پر پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مقاصد سے، چھوٹی چھوٹی جگہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو جو اپنی قبر سے گزر جائے گا وہ حشر میں بھی فتح پائے گا، اور جو قبر میں پھنس جائے گا، اور قبر میں بھی کیا، صرف قبر کی پہلی رات، صرف ایک پہلی رات، جان نکلنے کے بعد انسان کی کتنی آزمائش ہے۔ آج کل کا مسلمان پوچھو تو قبر کے بارے میں سوال کرو، اس سے بات کرو تو وہ کہے گا یار کیا بس 3 سوال ہی پوچھے جائیں گے نا، ما ربک من دینک من نبیک، تو یہ کون سا مشکل ہے؟ بھائی اس ٹائم تمہارے لیے یہ سب سے مشکل جواب ہوں گے۔ ساری زندگی تم نے جس اللہ کی نافرمانی کر کے گزاری ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کن چیزوں کو حکم دے رہے ہوں اور کن چیزوں سے منع فرما رہے ہیں۔ تم نے کبھی اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ عمل ہی نہیں کیا، تو تم کیسے جواب دو گے تمہارا رب کون ہے؟ پھر تم سے اگر تمہارے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا تمہارے دین نے تمہارے اوپر حلال کیا کیا، حرام کیا کیا۔ اگر تمہیں پتہ بھی تھا تو تم نے کبھی عمل نہیں کیا، کہ دین تمہیں جس چیز سے روک رہا ہے تم تو وہ لازمی کر رہے ہو، اور دین جس چیز کی تمہیں اجازت دے رہا ہے وہ کرتے ہوئے تمہارے لیے پرابلمز آ رہی ہیں، تو تم اس ٹائم یہ جواب کیسے دو گے کہ میرا دین اسلام ہے؟ پھر نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، من نبیوں کا کہہ دینا بہت آسان ہے ہمارے لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ساری زندگی ہم نے جن کی سیرت نہیں پڑھی، اگر پڑھی بھی ہے تو ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ جس نبی نے زندگی کیسے گزاری، جس نبی کے کھانے کے طریقے کیا تھے، جس نبی کے چلنے کے طریقے کیا تھے، جس نبی کی نماز ادا کرنے کی سنت کیا تھی، جس نبی نے نکاح کی کیا سنت بتائی، جس نبی نے ہر چیز کی سنت بتائی ہے، ہمیں کر کے دکھائی ہے، جب ہمیں یہی نہیں پتہ کہ کیسے، تو ہم کیسے جواب دیں گے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ان 3 سوالوں کے جواب دینے کے لیے تمہیں اپنی ساری زندگی ان 3 جوابوں کے مطابق گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، دین ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے، اور نبی کہ وہ زندگی کیسے گزار کر گئے۔ اگر تمہاری وہ قبر کی پہلی رات آسان ہے، اس رات سے قیامت تک تم جنت میں ہو، اور اگر وہ ایک رات مشکل ہے، اگر وہ ایک رات اور یہ 3 سوال تمہارے لیے مشکل ہے، تو یقین کرو کہ جب تک دنیا بھی باقی ہے تب تک بھی، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ حساب کتاب مرنے کے بعد، مطلب جب قیامت آئے گی اس کے بعد ہوگا، نہیں۔ اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ جو قیامت کہتے ہیں تو کب آئے گی، ہمیں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ادھر ادھر نظر دوڑاتے اور سب سے چھوٹے بچے کو دیکھتے اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ یہ اپنی جوانی کو نہیں پہنچے گا کہ تم پہ تمہاری قیامت آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، جیسے تمہاری جان نکلے گی، تمہارا حساب، تمہاری قیامت شروع ہو جائے گی۔ اپنی قیامت کی فکر کریں، اس قیامت کی کہ جو جان نکلنے ہی آپ پہ آنی ہے، کہ جان نکلی ہے، ادھر آپ کو قبر میں ڈالا گیا ہے، ادھر فرشتے آ گئے آپ سے پوچھ رہے ہیں خدا را دنیا کو چھوڑیں، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کی فکر کریں جو قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہنی ہے زندگی، کیونکہ موت کے بعد موت نہیں آئے گی کہ آپ کو بیچ وقت دیا جائے کہ آپ خود کو دوبارہ ٹھیک کریں، خود کو دوبارہ دین کی طرف لے کر آئیں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، کہ بے شک ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے جو بہت قریب ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ،
اس دن انسان وہ سب دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، مطلب اپنی اچھائیاں اور برائیاں۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر کہیں گے کہ اے کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دیں اور اپنے دین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔